बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक सच्चे साबिए रसूल का वाक़या शेयर करने वाला हूं। ये सच्चे साबिए रसूल का नाम है हज़रत काब बिन मालिक। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आप बीती ख़ुद बयान फरमाते हैं। जब वो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए तो फरमाते हैं, मैं स्वाए ग़ज़वा तबूक के किसी भी ग़ज़वा से पीछे नहीं रहा। सभी ग़ज़वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर लड़े हैं। ग़ज़वा बदर से पीछे रह जाने की वजह आप ख़ुद फरमाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वा में पीछे रहने वालों को न डांटा। ये ग़ज़वा तो बग़ैर किसी मियाद मुकर्रर करने से लड़ा गया। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अचानक कुरैश के काफ़िले का इरादा करते हुए निकले थे। हत्ता कि अल्लाह ताला ने आप और आपके दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया। मैं तो वो शख्स हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल अक़बा में हाज़िर हुआ था, जब हमने इस्लाम पर कायम रहने का पुख्ता वादा किया था। इस बैत से बढ़कर मुझे बदर में हाज़िर होना ज़्यादा महबूब न था, अगरचे बदर की शोहरत बैत उक़बा से कहीं ज़्यादा थी। बैत उक़बा वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से इस्लाम की मदद करने पर बैत की। ये हिजरत से कबल हुई। अक़बा ये मिना की एक तरफ जगह का नाम है जो मक्का की जानब वाक़या है। इसके साथ ही जुमरा अक़बा है जिसको कंकरियाँ मारी जाती हैं। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पीछे रहने की खबर ये है कि ग़ज़वा तबूक में जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से पीछे रह गया था, मेरी हालत ये थी कि इन दिनों में बहुत ही ताकतवर था और मेरे पास बहुत साजो सामान था। अल्लाह की कसम, तैयारी का ये आलम था कि मैंने ग़ज़वा तबूक के लिए स्पेशल 2 सवारियाँ तैयार कर रखी थीं। इतनी सवारियाँ पहले कभी किसी ग़ज़वा में इकट्ठी न की थी। इन दिनों इस ग़ज़वा के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का इरादा न किया था। आखिर ग़ज़वा तबूक शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वा में शदीद गर्मी, दूर के सफ़र, चटियल मैदानों और बहुत से दुश्मनों का दिलेरी से सामना किया, लिहाजा मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। आखिरकार वापसी के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेशुमार मुसलमान थे, जिनकी तादाद को अगर शुमार करे दीवान लिखना चाहता तो हाफ़िज़ किताब लिखने वाला कभी शुमार न कर सकता था। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से वही ना आई, उस वक्त तक हर एक ये समझता रहा कि लश्कर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं अगर गायब भी हो गया तो मेरा पता ना चलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वा में खूब उम्दा तरीके से लड़े। हमारा ये ख्याल था कि जब फल और साए खुशनुमा हो गए तो फिर हम जाएंगे। मुराद जब फतह मिल गई, गमनाइम के रास्ते हमवार हो गए तो फिर हाज़िर होंगे। सभी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खूब तैयार हो गए। मैं सुबह की उम्मीदें रखते हुए बाकी लोगों के साथ तैयारी करने लगा। बस मैं घर आया, लेकिन अभी कोई तैयारी ना की थी। मैं ये कहा कि मैं जब भी तैयारी का इरादा करूँगा, मैं उसी वक्त फौरी तैयार हो जाऊँगा। मैं उन्हीं सोचों का शिकार रहा, हत्ता कि सभी लोग चल पड़े। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सब मिलकर असुबह सफ़र जहाद शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी मैंने अपनी तैयारी का कुछ फैसला ना किया था। अगली सुबह फिर मैं आया, लेकिन फिर भी तैयारी न की। इस खुद इत्मीनादी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि लोग सभी जल्दी से मैदान जंग की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ये फैसला किया कि कोई बात नहीं, मैं अगरचे बाद में तैयार हो जाऊँगा, लेकिन इनके साथ ज़रूर मिल जाऊँगा। लेकिन अफसोस, मैं ये तैयारी कर लेता, ये बात मेरे मुकद्दर में न थी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب بھی لوگوں میں نکلتا تو مجھے یہ بات غم میں ڈال دیتی تھی کہ میں تو صرف ایسے آدمیوں کا طریقہ اختیار کر چکا ہوں جس کو لوگ منافق کہتے ہیں، یا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہو اور ضعفاء کی صف میں شامل ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان تبوک میں پہنچے تو اس وقت یاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں بیٹھے ہوئے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنی سلمہ کا آدمی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو عفوان، شباب اور جدید کپڑے نے روک لیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی سلمہ کے آدمی کو فرماتے ہیں، ایسی بات کہنا بہت برا ہے جو تو نے کہی ہے، اللہ کی قسم ہم تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ اچھے ارادے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچانک وہ سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے آنے کی وجہ سے غبار اڑتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا الہی، آنے والا ابو خثیمہ ہو۔ اچانک وہ ابو خثیمہ انصاری ہی ہوتا ہے۔ ابو خثیمہ انصاری وہ صحابی ہے جس کو کھجور کا ایک سایہ صدقہ کرنے پر منافقوں نے طعنہ دیا تھا اور عیب جوئی کی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو مجھے میرا غم لاحق ہو گیا۔ میں جھوٹے ہیلے بہانے یاد کرنے لگا، اور جب مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل قریب آ گئے ہیں، جو بھی جھوٹ میرے دل میں آیا تھا وہ بھی زائل ہو گیا، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولوں گا، میں سچائی کو واضح کر دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ جو اس سے پیچھے رہنے والے تھے وہ طرح طرح کی آ کر معذرتیں کرنے لگے اور ہر قسم کی قسمیں اٹھانے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری باتوں کو قبول فرماتے اور بیعت کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا، باقی مخفی رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبھی کی معذرت کرنے کے بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ جب میں نے سلام کہا تو آپ مجھے دیکھ کر غصہ کی حالت میں مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاؤ، میں چل کر ان کے آگے آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور ڈانٹے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے پیچھے چھوڑا؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے اور اعتراف کرتے ہوئے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار آدمی کے پاس ہوتا تو ضرور عذر کے ذریعے اس کے غصے سے نکل جاتا۔ گفت و تکرار میں خوب مہارت رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے علم ہے اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بیان کروں آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جلد آپ کو میرے راز کی حقیقت پر آگاہ کر دیں گے، جو میرے ساتھ آپ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور اگر میں سچ بیان کرتا ہوں تو آپ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ بس بات یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقتور اور غنی نہیں تھا جب میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کا سچ ہے، اب آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ چند آدمی بنی سلمہ قبیلے کے کھڑے ہو کر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم، اللہ کی قسم جتنا آج آپ نے اس گناہ کو کیا ہے اس سے قبل ہم نے آپ کا کوئی گناہ نہ دیکھا، تو اتنا ہی عاجز ہو گیا ہے کہ دوسروں کی طرح تو بھی عذر بیان نہ کرے،
तुझे तो तेरे गुनाह करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुजर ही काफ़ी थी। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि बनी सलमा के लोग मुझे बार बार उज़र ना करने पर मलामत करते रहे, हत्ता कि मैंने इरादा कर लिया कि दोबारा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलूं। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कौम को, क्या कोई और भी इस मामले में मेरे साथ है? कौम काब, हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे साथ और दो आदमी हैं, वो भी आपकी तरह का जीन रखते हैं। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, वो कौन? वो दो आदमी कौन हैं? कौम, वो मुराता बिन रबी अमरी और हलाल बिन उमैया वक्फी हैं। काब, मेरी कौम ने मेरे सामने ऐसे दो आदमियों का तज़किरा किया जो कि नेक होने के साथ साथ जंग बदर में भी शामिल हुए थे। ये तो साबिक़ किरदार शख्स थे। जब मैंने ये सुना तो चल दिया। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मेहमानों को हमारे साथ हम कलाम होने से मना कर दिया। हम तीनों ने बाइकाट कर दिया। लोग हमसे बचने लगे और सभी हमारे लिए गैर हो गए। मेरे नफ्स में इतना तगैर पैदा हो गया, ज़मीन पर चलने के बावजूद ये ना जान सका ये आया वही ज़मीन है। ये हमारी कैफियत 50 रातें रही। मेरे दोस्त दो साथी तो बहुत कमज़ोर हो गए और अपने अपने घर में बैठकर रोने लगे। मैं तो खैर कौम का चुना हुआ सभी से ताकतवर शख्स था। मैं बाकी मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था और बाज़ारों में आता जाता था, लेकिन कोई मुझसे बात ना करता था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आता तो सलाम अर्ज़ करता था। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मजलिस में विराजमान होते थे। मेरा हमेशा ये दिली ख्याल था कि मैं सलाम करता हूँ, आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठ मुबारका सलाम के जवाब में हरकत में आते हैं या नहीं। मैं आपके बिल्कुल करीब नमाज पढ़ता और चोरी की नज़र से आपको देखता था। जब मैं अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जो होता तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते और जब मैं उनकी तरफ देखता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़र को मुझसे फेर लेते। काब फरमाते हैं, जब मुसलमानों की बेरहमी और बेरुखी तवालत इख्तियार कर गई तो फिर मैं एक तरफ चल पड़ा, हत्ता कि मैं अपने चचाजाद भाई अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग की दीवार फलांग कर बाग में दाखिल हो गया। और अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम लोगों में से मुझे ज़्यादा प्यारे थे। जाते ही मैंने उन पर सलाम अर्ज़ किया, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने मुझे सलाम का जवाब तक न दिया। मैंने कहा, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तुझे अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, तू खूब जानता है कि मुझसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। अबू कतादा खामोश रहे। फिर ये सवाल दोहराया और अल्लाह का वास्ता दिया, वो खामोश रहे। फिर वास्ता दिया और सवाल दोहराया, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रहे। बस फरमाते हैं, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। मायूसी के आलम में मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मैं बाग की दीवार फलांग कर वापस चला गया। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं मदीना के बाज़ार में जा रहा था। अचानक अहले शाम के नबतियों में से एक नबती, खेती बाड़ी करने वाला, मदीना में खाना फरोख्त करने के लिए खाना लेकर आया और ये कह रहा था कि क्या कोई मुझे काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बता सकता है? तो लोग मुझे देखकर मेरी तरफ इशारा करने लगे, हत्ता कि नबी मेरे पास आया और मुझे बादशाह गसान की तरफ से एक ख़त पेश करता है। बादशाह गसान मज़बन ईसाई था। मैं ख़त खूब पढ़ना जानता था, लिहाजा मैंने ख़त पढ़ा जिसमें यह लिखा था, अम्मा बाद हमें ये इतला मिली है कि आपके साथी मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बेरुखी इख्तियार की है। अल्लाह तुझे ज़िल्लत और जंगल बियाबान वाले घर में न रखे। मेरे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारी खैर खाई करेंगे। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मैंने ख़त पढ़ा तो मैंने इसको तनूर में जलाकर राख कर दिया, क्योंकि ये मेरे लिए एक आजमाइश थी। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब 50 रातों में से 40 रातें गुजर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही आने की देर हो गई।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر میرے پاس آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کعب: کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر: نہیں، صرف اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا: اپنی بیوی سے جاؤ، اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ نہ کریں اس وقت تک ان کے پاس ٹھہرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی سفیر بھیجتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ کی قسم حلال بن امیہ اس معاملے کے بارے میں روتا رہتا ہے یہاں تک کہ معافی مل گئی۔ اہل کعب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اگر تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے اجازت طلب کرے تو تجھے حلال بن امیہ کی طرح اجازت مل جائے گی، جیسے اس کی بیوی کو خدمت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، اور نہ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں اجازت مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے میری بیوی کے بارے میں، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں: اسی حالت میں 10 راتیں گزار دیتے ہیں یہاں تک کہ 50 راتیں ہمارے بائیکاٹ کی مکمل ہو جاتی ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: 50 راتوں تک میں اپنے گھر میں ایک گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ میرا نفس بہت ہی پریشان اور تنگ ہو گیا، اور وسیع زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ میں نے چلانے والے کی آواز سنی جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بے بانگ دہل اعلان کر رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، تیرے لیے خوشخبری آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے توبہ کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی، لوگ جوک در جوک ہمیں آ کر خوشخبریاں دینے لگے۔ میرے ساتھ والے 2 ساتھیوں کو بھی خوشخبری دینے لگے۔ ایک آدمی گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہوا میری طرف بڑھا، گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا اسلم قبیلہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا میری جانب بڑھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے کی رفتار سے بھی زیادہ تھی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب خوشخبری دینے والا جس کی آواز کو میں نے سنا تھا میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اپنے 2 کپڑے اتار کر اس کی بشارت دینے کی وجہ سے پہنا دیے، اور اللہ کی قسم ان دونوں کپڑوں کے سوا ان دنوں میرے پاس اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ آخر میں نے وہ 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کرتے ہوئے چل پڑا۔ لوگ مجھے جوک در جوک ملتے اور توبہ کے مبارکباد دیتے اور کہتے: تجھے مبارک ہو، تجھ پر اللہ کی توبہ ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جلدی سے بڑھتے ہوئے مجھ سے مصافحہ بھی کیا اور مجھے مبارک بھی دی، اور اللہ کی قسم طلحہ کے علاوہ کوئی آدمی مہاجروں میں سے کھڑا نہ ہوا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان پوری زندگی فراموش نہ کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے چمک رہا تھا، اور فرمایا: خوش ہو جاؤ بہترین دن کے آنے پر، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ایک بار یہ دن تجھ پر آیا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا: کیا یہ خوشخبری اللہ کی جانب سے ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی ان پر کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ کا چہرہ انور اتنا چمکتا محسوس ہوتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق ہم بھی پہچانتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کعب فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی توجہ کی وجہ سے اپنے سارے مال کا صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعب، سارا نہیں بلکہ کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنا خیبر والا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کعب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی کے ذریعے نجات دی ہے۔ میں نے اپنی توبہ میں صدق و سچائی سے کام لیا ہے اور اس پر ہی گامزن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچ بولنے کی توفیق دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آزمائش میں بہت عمدہ رہی۔ اللہ کی قسم، میں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ میری یہی امید تھی کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں، وہی میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ سب پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی فراگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود بھی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ دی تاکہ وہ آئندہ توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد کوئی ایسی بڑی نعمت عنایت نہ فرمائی جو میرے ہاں بڑی ہو، اس نعمت سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بیان کیا اور جھوٹ بولنے سے باز رہا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو پہلے لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاتا جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔